بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے اشاعت العلوم آن لائن چینل پر تعلیمی اور تذکیری سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج۔ آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع اور آج کے فتنے کا موضوع مصیبت کا فتنہ۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اور سنیں گے۔ کتاب سے ہم سنتے ہیں مصیبت کا فتنہ۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کا واسطہ جن فتنوں سے پڑتا ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنۃ الضراء ہے۔ کچھ لوگ تو اس فتنے کا شکار ہو کر اس حالت کو اپنے لیے باعث رحمت اور باعث نجات بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس فتنے کے اندر رہ کر شیطان کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ یہ حالت آزمائش کی، تکلیف کی، بیماری کی، درد کی، مال کی کمی کی، کاروبار کے نقصان کی، اولاد سے محرومی کی، یہ دنیا ہے۔ یہاں ہر شخص پر ملے جلے احوال آتے ہیں، کبھی طبیعت کے مطابق، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی اچھے کبھی برے۔ یہ دنیاوی فطرت میں شامل ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کے سب سے افضل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دونوں قسم کے حالات آئے، تکلیف دہ حالات بھی آئے، آزمائش کے حالات بھی آئے، کچھ درد کے حالات بھی آئے، بیماری کے حالات بھی آئے۔ یہ سب حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الناس اشد بلاء، قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انسانوں میں سے کن پر سب سے بڑی آزمائشیں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پر آئی ہے، پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کا معیار، آدمی کا امتحان اس کی دینداری کے بقدر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دین چونکہ بہت بڑھیا تھا، عمدہ تھا، اس لیے انگاروں پر لٹائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان چونکہ بہت مضبوط تھا، اس لیے گھر اور وطن سب کچھ چھڑا کر دین پر چلانے کی آزمائش کی گئی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دین پر کتنا چل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ آزمائش نیک بندوں کی بھی ہوتی ہے، انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا معاملہ، پھر اولیاء کا معاملہ، پھر محدثین کا معاملہ، فقہاء کا معاملہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں پڑے رہے، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے دین کے لیے کوڑے لگائے گئے۔ امام مالک کا چہرہ سیاہ کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھما کر رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب ایسے بڑے لوگ تھے کہ ان کی قبولیت کی علامت آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 90% مسلمان دین پر چل رہے ہیں تو ان کی محنت کے نتیجے میں چل رہے ہیں۔ بسا اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے تو نمازی بن گیا، پھر بھی تیرے اوپر آزمائش آ رہی ہے، تو نے داڑھی رکھ لی اور پھر بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ایمان بنا کہاں ہے؟ جو آزمائشیں آئیں گی یہ تو سب اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ ایمان والی آزمائشیں تو بہت سخت ہوا کرتی ہے، ان آزمائشوں میں صبر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔
موجودہ صورتحال، آج نہ صبر ہے نہ رضا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں رہا۔ آج تو انسان کہتا ہے یہاں ٹھاٹھ سے رہو، وہاں بعد میں دیکھی جائے گی، یہاں کچھ نہ ہو، بس اس لیے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس لیے آزمائش کی گھڑیوں میں شکست کھا جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، شکوے زبان پر آ جاتے ہیں، اپنا اجر بھی ضائع کر دیتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، کسی مومن بندے پر کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی چیز آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے بھی اللہ اس کی کوئی نہ کوئی خطا معاف کر دیتا ہے۔ فتنے سے بچاؤ کا راستہ اور علاج کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو اس فتنۃ الذرہ، مصیبت کا فتنہ جو دنیا میں ہر آدمی پر آتا ہے، سے بچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہے، کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگ رہا ہوں، اس کے بغیر میں مانگتا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے، اور جب بھی کوئی آزمائش آئے تو خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، خوب اللہ سے تعلق بنائے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آنے والی زحمت حقیقت میں اس کے حق میں رحمت ہے، آنے والی مصیبت حقیقت میں نعمت ہے، آنے والے دکھ درد حقیقت میں اسے اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ مسلمان جو آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد اپنے اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ورنہ اگر آزمائش کے آنے کے بعد بھی اسی غفلت میں رہے، اسی مصیبت میں رہے اور موت بھی اسی حال میں آئی تو بہت بڑی تباہی اور خسارے کی بات ہے۔ کوئی آزمائش یا دکھ درد آئے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کر لے، تو یہ آزمائش رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس طرح آج کی اس نشست میں مصیبت کے فتنے کے متعلق بات ہوئی اور آج کی نشست مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔